أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ آیت 278-281۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے اور ایسے کاموں سے روک رہا ہے جن سے وہ ناراض ہوں اور لوگ اس کی قربت سے محروم ہو جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو اور اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہارا سود جن مسلمانوں پر باقی ہے خبردار ان سے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا۔ یہ آیت قبیلہ ثقیف بن عمر بن عمیر اور بن مخزوم کے قبیلے بنی مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا سودی کاروبار تھا۔ اسلام کے بعد بنو عمر نے مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے۔ آخر جھگڑا بڑھا۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ شریف کے نائب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیج دی اور انہیں قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا، چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اس آیت میں ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہے زبردست وعید ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا، لے اپنے ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں امام وقت پر فرض ہیں کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑے ان سے توبہ کرائیں اور اگر نہ کرے تو ان کی گردن مار دیں۔ حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی ہے، انہیں ذلیل کیے جانے کے قابل ٹھہرایا، خبردار سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو۔ حلال چیزوں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہیں، فاقے گزرتے ہوں تاہم اللہ کی مصیبت سے روکو۔ اور روایت بھی یاد ہوگی جو پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے معاملے کی نسبت جس میں سود تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا، اس لیے کہ جہاد اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے اور سود خواری خود اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس کی اسناد کمزور ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر توبہ کر لو تو اصل مال جو کسی پر فرض ہے بے شک لے لو، نہ تم تول میں زیادہ لے کر اس پر ظلم کرو، نہ کم دے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، جاہلیت کے تمام سود میں برباد کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، سود لے کر کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تمہارا مال لے کر تم پر زیادتی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا تمام سود میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث 2274۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سود کھانے سے کوئی بچ نہ سکے گا، اور اگر نہ کھائے گا تو اس کی باپ کچھ نہ کچھ اس پر پڑ کر ہی رہے گی۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے، یعنی اس کے گرد کچھ نہ کچھ یعنی اس کی گرد کچھ نہ کچھ اس پر پڑ کر ہی رہے گی۔ سنن ابی داؤد کتاب البیوع حدیث 3331۔